نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ محترم جناب علامہ آغا راجہ ناصر عباس صاحب، محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، محترم جناب خرم نواز گنڈاپور صاحب، جناب صاحبزادہ سید صفدر شاہ صاحب، جناب مفتی گلزار نعیمی صاحب، اور سٹیج پر اور پنڈال میں تشریف رکھنے والے تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، زعماء ملت، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پیغام اور ربیع الاول کی نسبت سے وحدت المسلمین کا پیغام، اس کانفرنس کے منتظمین کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے امت کے شعار اور صدیوں سے جو طریقہ کار رہا ہے کہ ان ایام کو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللہ کے مصداق کہ اللہ کے دنوں کو مومنین کو یاد دلاؤ، آپ نے اس عہد کی تجدید کا انتظام کیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور شخصیت کے ساتھ وفا کا، محبت کا، احترام کا، تعظیم کا اور توقیر کا ہمارا عہد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک خانوادے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک زبان اور بولی بولنے والوں کے لیے نہیں، ایک رنگت کے لوگوں کے لیے نہیں، آپ رحمت للعالمین بن کے دنیا میں آئے، اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا، جن مخلوقات کا رب ہے محمد الرسول اللہ، ان تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ ہر نبی جب دنیا میں آیا ایک خاص علاقے کے لیے آیا یا ایک خاص قوم کے لیے آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اور وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ، مدین کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، عاد کو صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ سمود کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کافۃ للناس، تمام بنی نوع انسانیت کے لیے۔ رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بن کے آئے۔ اس لیے انسانیت ٹوکریں کھاتی پھرے گی جب تک وہ محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ نہیں آئے۔ کوئی شافعی ہوگا، کوئی مالکی ہوگا،
کوئی حنبلی ہوگا، کوئی جعفری ہوگا، کوئی زیدی ہوگا، کوئی ظاہری ہوگا، یہ سارے راستے محمد الرسول اللہ تک جاتے ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ اور کوئی دروازہ نہیں، صرف دروازے محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے ہمارے وحدت کا جو پیغام ہے، اتفاق کا جو مابع سبب ہے، وہ ذات بابرکات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عشرہ رحمت للعالمین، آپ 1 بجے سے پروگرام سن رہے ہیں، آپ کی حوصلے، آپ کی صبر، آپ کی استقامت کو میں داد دیتا ہوں۔ عشرہ رحمت للعالمین حکومت نے اس دفعہ اگر منایا ہے تو کسی سیاسی سلوگن کی وجہ سے نہیں، کسی سیاسی یا حکومت نعرہ کی وجہ سے نہیں، اس قوم کے نوجوان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعارف کرانا اور یہ بتانا کہ آپ کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ انگریزی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل، ہی از دا رول ماڈل۔ کسی نے کہا کہ the only role model، صرف اگر کوئی رول ماڈل اور اخلاق کا نمونہ ہے، کردار کا نمونہ ہے، صرف ایک ہی شخصیت ہے، کامل، مکمل اور اکمل، اور وہ ذات بابرکات محمد الرسول اللہ ہے۔ عشرہ رحمت للعالمین کا یہ مقصد تھا، اور رحمت للعالمین اتھارٹی کا کسی نے مجھے کہا کہ یہ اتھارٹی سر قلم کرے گی، ہاتھ کاٹے گی، پاؤں کاٹے گی، نہیں، میں نے کہا یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف فکری انقلاب کے لیے ہے، ذہن کے اصلاح کے لیے ہے، اور دلوں میں محبت رسول کا جذبہ بپا کرنے کے لیے ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں بصد ادب و احترام علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ یہ خطہ ایک بہت بڑے انقلابی دور سے گزر رہا ہے۔ اپنی ایک بڑا طاقت جو بذام خویش ناقابل شکستہ، وہ یہاں سے نکل رہا ہے اور جانے میں مصلحت سمجھ رہا ہے۔ اب پوری دنیا کی نظریں ایک ملک پر ہے اور وہ پاکستان ہے۔ اس ملک کو اور کوئی کارڈ اور کوئی تماشا اور کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکی۔ اب جو کوشش کی جا رہی ہے اور کی جائے گی وہ ہمیں آپس میں مذہبی تفرقے میں تقسیم کرنے کی ہوگی۔ اس کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح آگے مقابلہ کرنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ ذمہ داری پوری کرے۔ اور میں بصد ادب و احترام جناب لیاقت بلوچ صاحب سے اور جناب آغا راجہ ناصر عباس صاحب سے اور ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر اور صفدر شاہ صاحب تو نظر نہیں آ رہے، اور اب نواز گنڈاپور صاحب بھی شاید چلے گئے، جتنی بھی زعماء ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ملی یکجہتی کونسل اس قوم کا اثاثہ ہے، اور حکومتی اقدامات اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتی جب تک یہ آواز علماء کے اندر سے، ان حلقوں سے از خود نہ اٹھ جائے۔ اس ادارے میں، اس تنظیم میں اور اس جماعت میں دوبارہ ایک طاقتور قسم کی روح پونکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے درمیان قاضی حسین احمد صاحب تشریف نہیں رکھتے، ہمارے درمیان اس دنیا میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نہیں ہے، ہمارے درمیان مولانا سمیع الحق صاحب نہیں ہے۔ اب یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے اور آپ کے کندھوں پہ ہے کہ کس طرح اتفاق کا، اتحاد کا اور وحدت کا یہ پیغام ہم ایک ایک گھر، ایک ایک مدرسہ، ایک ایک مسجد، ایک ایک خانقاہ اور ایک ایک امام بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔